ایک گھر تھا بڑا قیمتی، ہر سہولت سے مزین، لیکن وہاں سکون نہ تھا۔ اور ایک دوسرا گھر تھا، چھوٹا سا، سادہ سا، لیکن اس گھر کی صبح اللہ کے نام سے ہوتی، بچوں کی ہنسی گونجتی، محبت کی خوشبو بکھرتی، اور لگتا جیسے جنت کا ٹکڑا ہو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا گھر صرف دیواروں اور دروازوں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک چھوٹا سا جہان ہوتا ہے جہاں محبت، سکون اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اگر ہم چاہیں تو۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کوئنز، کیسی ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو خوب انجوائے کر رہی ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، فریش ہوں، اور اللہ پاک کی رحمتوں اور نعمتوں کا ہر سانس کے ساتھ بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں۔ تو جناب صبح کا وقت ہے اور صبح سارے بچے وضو کر رہے ہوتے ہیں اور میرے گھر میں خوب رونق لگ جاتی ہے صبح ہی۔ موسم آج کل جو ہے وہ ملا جلا سا ہے، کبھی حبس ہو جاتا ہے، کبھی پھوار ہو جاتی ہے ہلکی پھلکی، اور کبھی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے قدرت اپنی کوئی کہانی سنا رہی ہو۔ گرمی کا موسم اور مینگو کا ذکر نہ ہو تو بہت ادھورا سا لگتا ہے۔ آج کل جو ہے وہ مینگو کا سیزن ہے اور ناشتے سے پہلے ہم جوس بنائیں گے۔ دودھ جو ہے وہ میں نے رات کو ہی ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، تو مینگو کاٹ کے تو میں نے جلدی جوس تیار کر لیا ہے۔ تازہ آم، ٹھنڈا دودھ اور محبت کی مٹھاس، بس یہی تو ہے ہمارا گھر، ہماری چھوٹی سی جنت اور ہمارا پیارا شہزادستان۔ اللہ پاک کا بہت زیادہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمارے لیے اتنے خوبصورت، اتنے پیارے ذائقے بنائے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت زیادہ مزیدار بھی ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں 9 ایسی خوبصورت عادتیں جو آپ کے گھر کو صرف ایک رہنے کی جگہ نہیں بلکہ جنت کا ٹکڑا بنا سکتی ہیں، اور یہ عادتیں آپ کے گھر کو سکون، برکت اور نور سے بھر دیں گی انشاءاللہ۔ آئیے دل سے سنتے ہیں۔ تو جی نمبر 1 پہ پوائنٹ آتا ہے، صبح اللہ کے نام سے آغاز کریں۔ دن کی شروعات فجر کی نماز، تھوڑی سی تلاوت اور دعاؤں سے کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ خوشبو ہے جو پورے گھر میں پھیلتی ہے اور شیطان کی موجودگی کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ بھی کہا کرتے ہیں کہ صبح کے کاموں میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، تو صبح فجر کی نماز پڑھ کر سونے کی بجائے آپ بہت سارے کام نپٹا سکتی ہیں، جس سے آپ کا پورا دن خوش اور خوشگوار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی کامیاب، دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، ان کی اگر روٹین دیکھیں، مارننگ روٹین، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے صبح سویرے اٹھنے والے ہیں، اور اگر غیر مسلم بھی ہیں تو نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی وہ صبح سویرے اٹھنے والے ہیں، اور اگر مسلم ہیں تو وہ بھی نماز پڑھنے کے بعد سوتے نہیں ہیں بلکہ اپنے کچھ پروڈکٹیو کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پورا دن حشاش بشاش بھی رہتے ہیں، صحت مند بھی رہتے ہیں، اور دن بھر کی کامیابیاں اور رحمتیں اور نعمتیں بھی سمیٹتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے، صاف ستھرا گھر برکت کی علامت۔ صفائی صرف ظاہری نہیں، روحانی ہوتی۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ روز تھوڑا تھوڑا لیکن نیت کے ساتھ، یا اللہ ہر کام تیری رضا کے لیے۔ صفائی صرف مٹی ہٹانا نہیں ہوتا، یہ ایک نیت ہوتی ہے۔ گھر صاف اور خوشبودار ہو تو سکون صرف آنکھوں کو نہیں بلکہ دل کو بھی ملتا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے، نرم لہجہ، میٹھے الفاظ۔ گھر کا ماحول آپ کے لہجے سے بنتا ہے۔ پیار سے کہی ہوئی بات روتے دل کو بھی سکون دے دیتی ہے۔ اپنے شوہر سے، بچوں سے، ساس سے، ہر ایک سے پیار سے بات کریں۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کو سکون دیتے ہیں۔ گھر کے اندر کی زبان اگر نرم ہو تو در و دیوار بھی دعائیں دیتے ہیں۔ تلخ لہجے، ان سے نہ صرف دل ٹوٹتے ہیں اور گھر میں نیگیٹیوٹی اور منفی اثرات بھی آ جاتے ہیں۔ آپ گھر کی ملکہ ہیں، اگر آپ کا مزاج چڑچڑا ہو گیا تو گھر کے تمام در و دیوار کا مزاج منفی ہو جائے گا اور بے برکتی ہو جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر شکر گزاری ہے، ہلکا پن ہے اور اطمینان ہوگا تو گھر میں برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں داخل ہوں گی۔ سو اپنے دکھوں کو اللہ پاک کے حوالے کر کے خود کو پرسکون کر لیں۔ مجھے پتہ ہے یہ بہت مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا صرف اپنے اندر کا ماحول بدلنے کی وجہ سے آپ کے پورے گھر کا ماحول بدل جائے گا، اور آپ کو خود گھر میں ایک راحت اور سکون دہ فضا نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 4 پر ہے، نماز سب کے ساتھ اور اول وقت میں۔ گھر میں جب سب ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا تو جادو سا ماحول بن جاتا ہے، اللہ کی خاص رحمتیں داخل ہوتی ہیں۔ کوشش کریں بچے چھوٹی عمر سے نماز کے عادی ہو جائیں۔ میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ جب ہم 3 ٹائم کھانا باقاعدگی کے ساتھ کھاتے ہیں
تو 5 ٹائم وضو کر کے نماز کے لیے کیسے بھول سکتے ہیں؟ جیسے ہی اذان ہو آپ کے قدم خود بخود وضو کرنے چلے جائیں۔ کتنا سکون بھرا لگتا ہے نا جب 5 ٹائم یہ احساس ہو کہ ہم اللہ پاک کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگ رہے ہیں، اس بادشاہوں کے بادشاہ سے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کچھ ہم اپنی ماں سے کہتے ہیں تو وہ کس طرح سے پورا کرتی ہے، نہ کرے تو ہم ضد بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں اور منوا کے چھوڑتے ہیں۔ ویسے ہی اگر اللہ پاک سے ہمارا رشتہ اپنی ماں سے 70 گنا زیادہ ہے تو وہ کیسے نہ عطا کرے گا۔ صرف مائی ڈیئر کوئنز، مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کا سلیقہ ہوتا ہے، اللہ پاک سے مانگیں، وہ ضرور عطا کرے گا۔ 5ویں نمبر پر جو ہیبٹ آتی ہے نا وہ ہے قناعت، شکر گزاری، تھوڑے میں بھی خوش رہنا۔ دنیا کے پیچھے بھاگنا دل کو تھکا دیتا ہے، قناعت ہمیں اندر سے طاقتور بناتی ہے۔ جو ہے اس پر اللہ پاک کا شکر کریں اور اللہ پاک کی رضا ہی برکت لاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن جب آزمائش آئی تو سب کچھ چھن گیا، جسم بیمار ہو گیا، مال ختم ہو گیا، اولاد رخصت ہو گئی، لیکن زبان پر کیا تھا؟ الحمدللہ۔ نہ کوئی شکایت، نہ فریاد، صرف صبر اور اللہ پاک پر اعتماد۔ جب بیوی نے کہا کہ دعا کیوں نہیں کرتے تو فرمایا میں نے 70 سال نعمتوں میں گزارے ہیں، چند سال آزمائش پر بھی شکر ہی کروں گا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ پاک نے ایوب کی صحت لوٹا دی، مال بڑھا دیا، اولاد عطا کی اور ان کے صبر پر دنیا کو بھی شکر کا سبق عطا کیا اور عزت بھی پہلے سے بہت زیادہ عطا فرمائی۔ نمبر 6 پر ہمارا پوائنٹ ہے روز تھوڑی دیر خاندان کے ساتھ بیٹھنا، چائے کے وقت کی باتیں، ہنسی مذاق۔ دن میں کم از کم 15-20 منٹ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، فون کو دور کر کے، ٹی وی کو دور کر کے۔ یہی لمحات ہمارے بچوں کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ بچوں کو اپنی بات کہنے دیں، شوہر کی بات سنیں اور اپنے دل کا حال شیئر کریں۔ نمبر 7 پر ہے ماں کی حیا کی اور گھر کی روشنی۔ ماں کی حیا، اس کے دوپٹے کی خوشبو بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا اثر رکھتی ہے۔ میرا لباس میری بیٹی کی آنکھوں سے دیکھا جائے گا، اسی لیے میں خود وہ بننے کی کوشش کرتی ہوں جو میں اسے بنانا چاہتی ہوں۔ جب ماں خود حیادار اور پردے اور شکر کی علامت بن جاتی ہے نا تو اس کا گھر جنت کا در بن جاتا ہے۔ نمبر 8 پر ہے روز ایک دعا سیکھنا اور سکھانا۔ بچوں کو روز ایک نئی دعا سکھائیں، دعا کا سلیقہ اور طریقہ سکھائیں، دعا کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، اللہ پاک سے طریقہ بدل بدل کر مانگیں، مان سے، محبت سے، رو کے، شکر گزاری سے، اللہ پاک کی تعریف کر کے، ہر طرح سے اپنے پیارے اللہ پاک کو راضی کریں، کو محبت سے منائیں۔ یہی دعائیں کل ان کے لیے راستہ بنائیں گی۔ حدیث کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا کہ نمک بھی مجھ سے مانگ لو، اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے نا تو اللہ پاک سے مانگے۔ سو اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اللہ پاک سے مانگنا سیکھیں۔ خود میری زندگی میں اگر میں بات کروں تو معجزات سے بھری پڑی ہے، ایسی ایسی چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائیں، ایسی ایسی دعا اللہ پاک نے میری قبول فرمائی ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میری اوقات سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو مانگا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر ہے، اللہ پاک نے وہ سارا کچھ عطا کیا۔ بس شکر کرتے جاؤ، مانگتے جاؤ اور پھر اللہ پاک کی رحمتوں سے بھری ہوئی زندگی دیکھو۔ یہ وہ در ہے جہاں بار بار مانگنے سے بھی شرمندگی نہیں ہوتی کہ دینے والا کیا سوچے گا، بلکہ کیسی بات ہے، کیسی شان ہے میرے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ اتنا ہی خوش ہو کے اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 9 پر ہمارا پوائنٹ آتا ہے کہ ایک گوشہ، تھوڑا سا ٹائم صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے اور اللہ پاک کے لیے، آپ کی ذات اور وہ مقدس ذات، بس خاموشی اور آپ اور اللہ پاک، وہ باتیں جو کسی کو نہ کہہ سکیں، صرف اور صرف اللہ سے کہہ دیں۔ پھر دیکھیں کیسے آنکھیں نم ہوتی ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے اور سکون نازل ہوتا ہے، اور کیسے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ رزق میں اضافے کے لیے صورت واقعہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ آپ اپنا معمول بنائیں گی تو دیکھیں گی کہ گھر میں برکتوں کے ساتھ ساتھ رزق کی بھی فراوانی ہو جائے گی۔ سو میری پیاری بہن، ایک بار اللہ پاک سے یہ کہہ دیں، جب بھی دل بوجھل ہو، جب بھی آزمائش آئے تو یہ کہہ دیں کہ الحمدللہ میرے رب تو سارا کچھ جانتا ہے، کیونکہ صبر کے بعد جو چیز عطا ہوتی ہے وہ نعمت بھی نہیں، وہ تحفہ ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔
سو مائی ڈیئر کوئنز، چھوٹی چھوٹی عادتیں اگر ہم یہ اپنا لیں تو ہمارے گھر میں جنت کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم صرف ماں یا بیوی نہیں، ہم ملکائیں ہیں اپنے گھر کی، اپنی سلطنت کی۔ اسے محبت، شکر اور رحمت سے بھر لیں۔ سو مائی ڈیئر کوئنز، اگر آپ کو میری ویڈیو دل سے محسوس ہوئی تو اپنی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو سکون کی تلاش میں ہیں۔ اینڈ آئی گارنٹی یو، ان کے گھر برکت اور سکون سے بھر جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم مل کر محبت اور برکت سے یہ قافلہ آگے بڑھا سکیں۔ اللہ پاک آپ کے گھروں کو سکون اور آپ کے دلوں میں نور عطا فرمائے اور آپ کے بچوں میں خیر رکھے اور تمام نظر بد اور بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔